رب زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اور بڑائی و بزرگی بیان کرنے کے لائق اور زیبا ہے جو قادر مطلق اور احکم الحاکمین. بعدہ انگنت اور بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی مکرم، رسول معظم، پیغمبر محتشم، خاتم الانبیاء سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ انفال کی دوسری نمبر آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اسی آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے آج اس جمعہ کے خطبے میں توکل علی اللہ یعنی اللہ رب العالمین پر اعتماد اور بھروسے کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین گرامی، سورہ انفال کی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنین کی تین عظیم صفات کا تذکرہ کیا ہے. تین اہم صفتیں بیان کی ہیں. پہلی صفت یہ ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ مومن تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کا ذکر آتا ہے، اللہ رب العالمین کا تذکرہ کیا جاتا ہے
ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں. ایک صفت یہ ہے. دوسری صفت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب مومنین کے سامنے اللہ رب العالمین کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، تو ان آیتوں کو سن کر ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. یعنی یہ آیتیں، یہ قرآن مجید کی تلاوت ان کے ایمان میں زیادتی اور اضافے کا سبب ہو جاتی ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مومن کا ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. اور تیسری صفت جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور مومنین اپنے تمام معاملات میں صرف اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب پر ہی اعتماد کرتے ہیں، اسی پر توکل کرتے ہیں. ان تین صفات کا اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر فرمایا ہے. تو توکل کسے کہتے ہیں؟ ظاہری اسباب و وسائل کو اختیار کرتے ہوئے، یعنی اللہ رب العالمین نے جو اسباب مہیا کیا ہے، جو وسائل عطا کیے ہیں، ان اسباب اور وسائل کو اختیار کرتے ہوئے، اپناتے ہوئے تمام معاملات میں اللہ رب العالمین پر اعتماد، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے کا نام توکل ہے. اور یہ بہت ہی عظیم صفت ہے. ایک لمبی روایت کے اندر جسے امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، لمبی روایت ہے جس میں اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرنے والوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. وہ حدیث میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں. راوی حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خرج علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوماً، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہم لوگوں کے پاس نکل کر تشریف لائے، نکلے تو آپ نے فرمایا فقال اعجزت علیہ الامم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے تمام امتیں پیش کی گئی. یہ خواب میں اللہ رب العالمین کے سامنے تمام امتیں پیش کی گئی. اس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کیا، اور آپ کہتے ہیں کہ فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلَانِ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ. کہہ رہے ہیں کہ میرے سامنے سے انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کے ساتھ گزارے گئے، یعنی اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا خواب میں. تو کہہ رہے ہیں کہ بعض نبی ایسے گزرے جن کے ساتھ صرف ایک ہی آدمی تھی، یعنی ان پر ایمان لانے والا صرف ایک ہی شخص، ایک نبی ہے اور اس کا ایک متی و فرما بردار، ان کے ایک پیروکار صرف ساتھ میں ہیں اور وہ چلے جا رہے ہیں. بعض نبی ایسے گزرے جن کے ساتھ صرف دو لوگ تھے. کیا انبیاء کرام نے محنت اور کوشش نہیں کی ہوگی؟ یقیناً کی ہوگی، لیکن ایمان لانے والے صرف دو آدمی. اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّهْطُ، کچھ ایسے بھی نبی تھے جن کے ساتھ ایک جماعت تھی، کچھ چند افراد تھے. اور وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، اور ایک نبی ایسے بھی گزرے سامنے سے جو تنہا چلے جائے، کوئی ان پر ایمان ہی نہیں لائے. لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں نتیجہ مقصود نہیں ہے، نیت اور محنت، کوشش اور عمل مطلوب ہے. بہرحال وہ نبی تنہا جا رہے ہیں، پوری زندگی انہوں نے محنت کی، لیکن کوئی بھی شخص ان پر ایمان لانے والا نہیں تھا.
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأُفُقَ، میں نے بہت بڑی جماعت دیکھی، بہت بڑی جماعت جو جس سے آسمان کا کنارہ ڈھکا ہوا تھا. اتنی بڑی جماعت تھی. آسمان کا کنارہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں آسمان آپ دیکھیں زمین پر رکھا ہوا دکھائی دیتا ہے وہی افق کہلائے گا، ورنہ تو آسمان کا کنارہ کہاں نظر آئے گا. تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی جماعت پر نظر پڑی، دیکھا کہ اس سے آسمان کا کنارہ ڈھکا ہوا ہے، بہت بڑی تعداد تھی. تو کہتے ہیں کہ فَرَجَوْتُ أَن تَكُونَ أُمَّتِي، تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ میری امت، میرے قوم کے لوگ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَقِيلَ هَذَا مُوسَىٰ وَقَوْمُهُ، تو مجھ سے یہ کہا گیا کہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے، ان کی امتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ قِيلَ لِي انظُرْ، مجھ سے کہا گیا کہ اور دیکھیے. تو کہتے ہیں فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأُفُقَ، تو میں نے بہت بڑی جماعت دیکھی جس سے آسمان کے کنارے تک وہ جماعت تھی، پورا آسمان کا کنارہ نظر نہیں آ رہا تھا، ڈھکا ہوا تھا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں فَقِيلَ لِي انظُرْ هَكَذَا وَهَكَذَا، پھر مجھ سے کہا گیا ادھر دیکھیے، پھر کہا گیا ادھر دیکھیے. چاروں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا آپ دیکھیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہتے ہیں فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأُفُقَ فَقِيلَ هَؤُلَاءِ أُمَّةٌ، کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا بہت بڑی بڑی جماعتیں، بڑی بڑی جماعتیں جس سے آسمان کے کنارے سے ڈھکے ہوئے تھے. تو مجھ سے کہا گیا هَؤُلَاءِ أُمَّةٌ، یہ آپ کی امت ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کرام میں سب سے بڑی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا حکم بھی دیا ہے کہ تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو جن کے اندر زیادہ توالد و تناسل کی صلاحیت موجود ہو، یعنی زیادہ بچے اس سے پیدا ہو سکتے ہو، اسی طرح سے شوہروں سے زیادہ محبت کرنے والی ہو. فإنی مکاثر بکم الامم، کیونکہ میں قیامت کے دن امتوں کی کثرت کی وجہ سے میں فخر کروں گا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے زیادہ ہوگی. اب اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، اس کے بعد کیا فرمایا آپ دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد یہ کہا گیا وَمَعَ هَؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور بعض روایت میں آتا ہے يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، کہ آپ جو اس بڑی امت کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی امت میں 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب اور بغیر کتاب اور بغیر عذاب کی جنت میں داخل ہوں گے. یعنی اللہ رب العالمین ان سے کسی طرح کا کوئی حساب ہی نہیں لے گا. قیامت کے دن کوئی حساب نہیں ہوگا، اور جب حساب نہیں ہوگا تو عذاب بھی نہیں ہوگا. عذاب کا ذکر ہے کہ عذاب بھی نہیں ہوگا. بغیر حساب اور کتاب کے وہ 70,000 جنت میں داخل ہوں گے. دیکھیے سامعین کرام میں 70,000 سے مراد صرف 70,000 ہے یا اس سے کیا مراد ہے؟ ایک بات معلوم ہونا چاہیے کہ 70، 700، 7,000، 70,000 یہ عربوں کے یہاں 70 کا جو لفظ ہے وہ کثرت تعداد کے لیے بہت استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں پر اس حدیث کے اندر 70,000 سے مراد نہیں ہے بلکہ کثرت تعداد ہے جسے شمار نہیں کیا جاتا ہے. تو اور ایک حدیث سے اسے آپ سمجھیں تو زیادہ آسانی ہوگی، کیونکہ 70,000 کا ذکر ہے اور میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے مراد کثرت تعداد ہے. تو ایک حدیث دیکھ لیں تو بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ یقیناً یہاں 70,000 سے مراد نہیں ہے بلکہ کثرت تعداد مراد ہے. ایک روایت ہے جو ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر ہے جس کے راوی ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وعدنی ربی ان یدخل الجنة من امتی 70,000 لا حساب علیہم ولا عذاب، کہ میرے رب نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے
وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 افراد کو وہ جنت میں داخل فرمائے گا لا حساب علیہم ولا عذاب، جن پر حساب کتاب نہیں ہوگا، ان سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، انہیں عذاب نہیں دیا جائے گا. مع کل الف 70,000. آج اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 کو اللہ رب العالمین داخل فرمائے گا، اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 مزید داخل فرمائے گا. مع کل الف 70,000، ہر 1000 کے ساتھ پھر 70,000 اللہ رب العالمین داخل فرمائے گا. اب بھی آگے جو جملہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ کثرت تعداد کی مراد ہے وہ تعالیٰ سبحانہ یاتی میں ربی کی، اور اللہ رب العالمین کی دونوں ہتھیلیوں میں سے یعنی چلوؤں میں سے ایک چلو یعنی ایک مٹھی ایک چلو مزید اللہ رب العالمین اٹھا کر کے انہیں جنت میں داخل فرمائے گا. اب آپ بتائیے کہ جو آپ اللہ رب العالمین کی ہتھیلی کتنی بڑی ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اور کتنے افراد اس کے اندر آ جائیں گے اس سے بھی شمار نہیں کیا جا سکتا ہے. تو جب یہ حدیث سامنے رکھتے ہیں تو یہ بات اثر نشست ہو کر کے سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کی جنت میں داخل ہوں گے. تو اس سے مراد کثرت تعداد ہے جسے شمار کرنا ممکن نہیں ہے. اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر فتفرق الناس، لوگ اپنا ادھر ادھر اٹھ کر چلے جاتے ہیں. ولم یبین لهم، اور اللہ کے رسول صرف اتنی سی بات کہہ دیتے ہیں کہ 70,000 لوگ بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہیں کرتے ہیں کون لوگ ہیں، تو صحابہ کرام آپس میں ذکر کرنے لگتے ہیں. اور فتذاکر اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا اما نحن فقلنا فی الشرک. صحابہ کرام آپس میں گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم لوگ تو شرک کی حالت میں پیدا ہوئے اور بعد میں ایمان ولکن آمنا باللہ ورسولہ، اور بعد میں ایمان لے کر کے آئے تو ہم لوگ تو گناہ نہیں ہو سکتے ہیں. پھر کہتے ہیں ولکن ہؤلاء ابناؤنا، یہ ہماری اولادیں ہیں، ہماری اولاد ہمارے بال بچے جو حالت اسلام میں پیدا ہو رہے ہیں شاید وہ لوگ مراد. یعنی اور بھی باتیں کہتے ہیں، بہت ساری باتیں آپس میں کرتے ہیں. بعض روایت میں کچھ ہے، بعض روایت میں کچھ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. بہرحال تو آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ آخر یہ کون لوگ ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے. وقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب آپ یہ نہیں بتاتے کہ آپ لوگ ہوں گے یا کون ہوگا، ایک اصول بتا دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اصول بتاتے ہیں، اور اس اصول کی جو لوگ پابندی کریں گے وہ آپ کی امت میں قیامت تک آنے والے تمام لوگ شامل ہیں جو بھی اس اصول کے پابند ہوں گے، جن کے اندر بھی وہ صفات پائی جائیں گی، وہ تمام لوگ اس کے مستحق ہوں گے. آپ فرماتے ہیں هم الذین لا یتطیرون، وہ لوگ یعنی 4 صفات کا ذکر اللہ کے رسول کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے اندر 4 صفتیں پائی جائیں گی، 4 خوبیاں پائی جائیں گی، وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو جنت کے اندر بغیر حساب اور بغیر عذاب کے داخل ہو جائیں گے. کون؟ هم الذین لا یتطیرون، جو لوگ بدشگونی نہیں لیتے، فعل بد نہیں لیتے. عربوں کے یہاں بدشگونی لینے کا ایک طریقہ تھا. کہیں سفر پر نکل رہے ہیں، کہیں کسی کام سے نکل رہے ہیں، پرندہ اڑاتے تھے. اگر بائیں جانب اڑ گیا تو کہتے تھے خیر و برکت نہیں ہوگی، اب اس کام سے رک جاتے تھے. دائیں جانب کو پرندہ اڑ جاتا تھا تو پھر کام کے لیے نکل جاتے تھے اور کہتے تھے اب اس سفر میں کامیابی ملے گی. تو بہرحال جو بھی طریقہ رہا ہو تو اس طرح سے فائدہ بن لینا، کوئی چیز دیکھ کر کے، کسی بات کو سن کر کے، یا کسی خاص ایام کو بدشگونی، اس سے بدشگونی لینا، اس کو اس سے برا مان لینا. جیسے آپ دیکھتے ہیں سفر کرتے ہوئے کبھی کبھی آپ بس میں بیٹھے ڈرائیور اچانک گاڑی روک دیتا ہے، کار اچانک روک دیتا ہے، کیا سامنے سے کالی بلی گزر رہی ہے. اب جب تک کوئی دوسرا نہیں جائے گا تب تک وہ آگے گاڑی نہیں بڑھا سکتا ہے، وہ اس سے بدشگونی لیتا ہے کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے، لومڑی نے راستہ کاٹ دیا ہے، کتے نے راستہ کاٹ دیا ہے. یعنی ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے وہ اس سے برا شگون لیتا ہے، برا فال لیتا ہے. یا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. بہت سارے لوگ کبھی آپ نکل رہے ہیں، کسی ایسے آدمی پہ نظر پڑ گئی جسے
جیسے آپ ناپسند کرتے ہیں کہتے ہیں اور پھر اس کام کے لیے آپ نہیں کرتے کہ فلاں ایکشن میرے سامنے آ گیا اب میرا کام پورا نہیں ہو سکتا ہے، تو کسی کو دیکھ کر کے کوئی چیز سن کر کے یا کسی مہینے سے بدشگونی لے کر کے اپنے کام سے باز آ جانا، یہی چیز ہے خیرہ اور یہی ہے بدشگونی لینا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا هم الذین لا یتطیرون، یہ ایسے لوگ ہیں جو بدشگونی نہیں لیتے ہیں، برا فال نہیں لیتے ہیں، ولا یسترقون، اور دم کرنے کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں، جھاڑ پھونک کرنے کا کسی سے مطالبہ نہیں کرتے ہیں، شرعی طریقے سے جو جائز ہے دم کرنا بھی دم کروانا بھی، لیکن اللہ رب العالمین پر توکل اور اعتماد اس طرح سے ہوتا ہے کہ کسی شخص کو اپنے لیے یہ کسی شخص سے مطالبہ نہیں کرتے کہ آپ اس پر دم کر دیجیے۔ دیکھیں دم کرنا الگ چیز ہے اور دم کروانا یہ دوسری چیز ہے۔ تو جو لوگ دم نہیں کرواتے ہیں، جو لوگ دم نہیں کرواتے ہیں، کسی سے دم کرنے کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگ اس کے اندر شامل ہوں گے، وہ بغیر حساب و عذاب کے جو ہے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ بعض اہل علم نے اس سے مراد دیا ہے کہ جو دم نہیں کرتے ہیں بیماری آنے سے پہلے، جیسے نظر نہیں لگی ہے اس سے پہلے آپ دم کروا دیں تو وہ لوگ مراد ہیں، یا اسی طرح سے کبھی کبھی کسی نے دم کروا دیا ہے تو وہ اس سے نکلے گا نہیں بلکہ اس کو اپنی عادت نہ بنا لے۔ بہرحال حدیث کے الفاظ تو یہی ہے کہ جو لوگ دوسروں سے دم کرنے کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں وہ جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے داخل ہوں گے۔ وَلَا يَكْتَوُونَ، اور تیسری صفت جو بیان کی گئی ہے کہ داغنے کا علاج نہیں کرتے ہیں۔ پرانے زمانے میں اطباء حکما جب کہیں زخم ہو جاتا، خون نہیں رکتا تھا یا اس طرح سے تھوڑے کرسی ہو جاتی تھی تو آخری جو علاج کرتے تھے، جب علاج کر کے تھک آ جاتے تھے تو داغتے تھے، دو چار آدمی پکڑ لیتے تھے اور لوہا گن کر کے زخم پہ رکھا جاتا تھا، اس سے یہ بالکل ایک طرح کا عذاب ہوتا تھا، بہت مشکل سے آدمی برداشت کر پاتا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے اندر شفا ہے، لیکن میں اس سے منع کرتا ہوں، جائز تو ہے لیکن اس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ تو وَلَا يَكْتَوُونَ، جو داغنے کا علاج نہیں کرتے ہیں، اور جو چوتھی صفت آپ سے بیان فرمائی وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ لوگ جو اپنے رب پر ہی اعتماد و بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ جو چوتھی صفت بیان فرمائی ہے یہی اصل صفت ہے، کیونکہ یہ تینوں صفتیں کہ بدشگونی نہ لینا، برا فال نہ لینا، داغنے کا علاج نہ کروانا، اسی طرح سے کسی سے دم کرنے کا مطالبہ نہ کرنا، یہ اسی وقت آدمی کر سکتا ہے جب اس کے اندر اللہ رب العالمین کے اعتماد اور توکل مکمل طریقے سے اللہ رب العالمین پر جب تک وہ بھروسہ نہیں کرے گا، جب تک وہ اعتماد نہیں کرے گا، تب تک یہ تینوں صفات اس کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو سامعین کرام، اللہ رب العالمین پر اعتماد اور بھروسہ کرنے کا جو صلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بغیر حساب اور بغیر انتقام کے، بغیر کسی عذاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس کے بعد اسی حدیث کے اندر ذکر ہے کہ فقام عکاش بن محصن، ایک صحابی جب اتنی بڑی فضیلت سنتے ہیں تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی عکاشہ بن محصن کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادعوا اللہ ان یجعل منهم، کہ آپ میرے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین انہی میں سے مجھے بھی بنا دے، انہی خوش نصیب لوگوں میں سے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا انت منهم، آپ انہی میں سے ہیں۔ پھر ایک دوسرے صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے لیے دعا کر دیجئے۔ تو اب ایک سلسلہ بن جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نہ یہ کہا کہ آپ ان میں سے نہیں ہیں، نہ آپ نے یہ کہا کہ میں آپ کے لیے دعا نہیں کروں گا، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ آپ جو ہے مطلب کسی طرح کی ایسی کوئی بات نہیں کہی جس سے ان کو تکلیف ہو، بلکہ کہا سبق کا بھی عکاشہ کو سبق لے گئے، وہ پہل کر گئے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ صحابہ کرام اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ چار صفات جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین جنت میں بغیر حساب اور بغیر عذاب کے داخل فرمائے گا، انہی میں سے چوتھی صفت جو سب سے اہم صفت ہے جن کی وجہ سے وہ تینوں صفتیں آدمی کے اندر پائی جائیں گی، وہ ہے اللہ پر توکل اور اعتماد اور بھروسہ کرنا۔ لیکن ایک بات نہیں واضح ہونی چاہیے کہ توکل اور اعتماد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو وسائل اللہ تبارک و تعالی نے مہیا کیا ہے ان وسائل کو اختیار نہ کیا جائے، جو اسباب اللہ رب العالمین نے مہیا کیے ہیں ان اسباب کو اختیار نہ کیا جائے، بس گھر میں بیٹھے رہیں
اور کہیں اللہ رب العالمین کا بھروسہ ہے، اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے تو کھلائے گا ہی، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں، اور اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے جو بیان فرمایا ہے، جس طرح کی مثال دی ہے، اس سے بات واضح ہو جائے گی کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری اسباب کو اختیار کرتے ہوئے، محنت و کوشش کرتے ہوئے پھر اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کیا جائے، تمام معاملات پہ اللہ رب العالمین پر اعتماد و بھروسہ کیا جائے۔ راوی حدیث سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ، کہ اگر تم اللہ پر کما حقہ اعتماد و بھروسہ کرو گے، جس طرح سے اعتماد کرنا چاہیے، جس طرح سے بھروسہ کرنا چاہیے خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اگر کما حقہ اللہ رب العالمین پر آپ کا بھروسہ ہے، آپ کا اعتماد ہے، اس پر یقین ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا رزقکم، تو اللہ تمہیں روزی دے گا، اللہ رب العالمین تمہیں رزق دے گا۔ لیکن مثال کیا دی؟ کما یرزق الطیر، جس طرح سے پرندے کو روزی دیتا ہے۔ آپ غور کیجئے، پرندے کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ کیسے روزی دیتا ہے، جس طرح سے پرندے کو روزی دیتا ہے اس طرح سے روزی دے گا۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ تغدو خماصن، جو صبح سویرے ہی نکلتا ہے خالی پیٹ ہوتا ہے، گھر میں ہاتھ میں بیٹھا نہیں رہتا ہے سمیٹ کر کے، بلکہ تغدو خماصن، صبح سویرے ہی وہ نکل جاتا ہے اور وہ خالی پیٹ ہوتا ہے، وہ تروح بطانا، اور جب شام کو واپس لوٹ کر آتا ہے تو وہ شکم سے روتا ہے، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ آسودہ ہوتا ہے۔ کہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح سے پرندہ صبح نکل جاتا ہے اور ایک ہی جگہ جا کر کے کسی ایک پیڑ کی ڈالی میں نہیں بیٹھ جاتا ہے، بلکہ جب تک وہ آسودہ نہیں ہوتا ہے، کما کہو اللہ رب العالمین کی نعمتیں حاصل نہیں کر لیتا ہے، آسودہ نہیں ہوتا ہے، تب تک وہ واپس لوٹ کر نہیں آتا ہے، جدوجہد کرتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس پرندے کو آسودہ کر دیتا ہے، اسے روزی عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی اللہ رب العالمین پر اعتماد کرنے کے ساتھ ساتھ، بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ، جو وسائل اللہ رب العالمین نے عطا کیے ہیں انہیں اپنانا چاہیے، محنت و کوشش کرنا ضروری ہے، لیکن اسباب اختیار کیے جائیں۔ آپ کے سامنے ایک آیت اور ذکر کرتا ہوں، اس کے بعد میں بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں وسائل اختیار کرنے کے بارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام، پورا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا یوسف علیہ السلام کا، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائیوں کو جانا پڑتا ہے، لیکن تمام بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو نصیحت کرتے ہیں، وَقَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ، یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے بچوں، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، آپ غور کیجیے، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، کیا کرنا؟ الگ الگ دروازوں سے، الگ الگ راستے سے داخل ہونا، کیونکہ 11 بھائی ہیں جو ایک ہی ماں باپ کے، ایک ہی باپ کے، ہم شکل ہیں، خوبصورت ہیں، نوجوان ہیں، لوگوں کی نظر پڑے گی، نظر بد لگ سکتی ہے، یا اور بھی کوئی واقعہ پیش آ سکتا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، اور آگے کہہ دیا وَمَا أُغْنِيَ عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، لیکن اللہ رب العالمین کی تقدیر سے، اللہ رب العالمین کے فیصلے سے میں تمہیں بچا نہیں سکتا ہوں، کسی چیز سے بے نیاز نہیں کر سکتا ہوں، اِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ، حکم تو اللہ رب العالمین ہی کا چلے گا، یہ بطور احتیاط میں تمہیں ہدایت کر رہا ہوں کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، علیہ ہی توکل کو، اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے، اللہ ہی پر میں اعتماد کر رہا ہوں، وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور بھروسہ اور اعتماد کرنے والے لوگوں کو اللہ ہی پر بھروسہ اور اعتماد کرنا چاہیے۔ لیکن دیکھیے اللہ پر اعتماد اور بھروسے کے ساتھ ساتھ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو یہ حکم دیا کہ ایک دروازے سے، ایک راستے سے آپ داخل نہ ہو بلکہ الگ الگ دروازے سے، آپ الگ الگ راستے سے داخل ہو۔ تو اللہ پر اعتماد تھا، اس کا ذکر بھی کیا، اور اللہ رب العالمین نے جو مقدر میں لکھ دیا ہے اسے ٹالا بھی نہیں جا سکتا ہے، اس کا بھی
اللہ ہی کا حکم چلے گا، لیکن اس کے باوجود بھی جو تدبیر تھی اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ تو سامعین کرام، مومنوں کی ایک بہت ہی عظیم صفت ہے توکل علی اللہ، اللہ رب العالمین پر اعتماد اور بھروسہ کرنا۔ لیکن جو اللہ رب العالمین نے ہمیں مسائل مہیا کیے ہیں ان مسائل کو ہم اپناتے ہوئے اللہ رب العالمین پر اعتماد اور بھروسہ کریں تو اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں رکھی ہیں توکل کرنے والوں کی اس کے ہم ضرور مستحق ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم پہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم